وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. سیدنا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہے۔ طہارت و نظافت ایک محترم بالشان عمل ہے، آدمی کے لیے باعث زیب و زینت ہے، ایک سلیم الطبع انسان کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے، متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار ہے، ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی پہچان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ نفاست و پاکیزگی دل کو آسودگی فرت عطا کرتی ہے، ذہن کو تازگی و بالغگی بخشتی ہے، قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے سے انسان کو انس و سرور حاصل ہوتا ہے، دل جمی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ذہنی تشویش پر اگنگی دور ہوتی ہے، حفظان صحت میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر سو اندھیرے کی حکمرانی تھی، طہارت و نظافت سے بے اعتنائی لاپرواہی تھی، بدن اور کپڑے کی صفائی کو معیوب خیال کیا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، بوسیدہ بدبودار اور میلے گندے کپڑوں میں رہنے کو لازم اور ضروری قرار دیا جاتا تھا، بغل اور ناف کے بالوں کو تراشنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ طہارت و پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور مذکورہ حدیث الطہور شطر الایمان، گویا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کا ایک حکم ہی نہیں بلکہ وہ دین ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ چنانچہ اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں جو احکام اور ہدایات عنایت فرمائی ہیں، اگر حقیقی ایمان ایمان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر فرد کا ظاہر و باطن، اس کا جسم و لباس، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی محلہ، ماحول، حتیٰ کہ پورا معاشرہ سب پاکیزگی کے مظہر بن جائیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس، جسم اور قلب روح کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک صاف رکھو۔ قلب و روح کی گندگیوں سے مراد و کفر، شرک کے باطل عقائد و خیالات اور ہلاکی معائب ہیں، اور جسم و لباس کی گندگی سے مراد وہ مخصوص نجاستیں ہیں جن سے ہر طبع سلیم شخص کراہت کرتا ہے اور جن کا نجس ہونا مخصوص ہے یا جن پر شریعت نجس ہونے کا حکم لگایا ہے۔ پس ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان احکام کو جانے، یاد کر لے اور ان کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرے، قلب و روح کو بھی باطل افکار و نظریات اور کفر و شرک کے عقائد سے بھی پاک رکھے، اور اپنے جسم و لباس اور دوسری متعلق چیزوں کو بھی ہر طرح کی نجاستوں سے پاک رکھے۔
اسلام میں ظاہری طہارت کا بھی نہایت ہی اہتمام کیا گیا ہے۔ بیداری سے لے کر سونے تک، بیت الخلاء سے مسجد بیت اللہ تک، دن بھر میں 5 مرتبہ وضو، نیز غسل، تیمم وغیرہ کے ذریعے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قضاء حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے، اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے؟ مشرکین مکہ اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کرتے اور طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کے نبی آپ کو قضاء حاجت کے متعلق باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی طعنہ کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، یہ شرم کی نہیں بلکہ یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ ہوا کریں، اور ہمیں دائیں ہاتھ سے سنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر سے استنجا کریں، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم 3 ڈھیلوں سے استنجا کریں۔ ان امور کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اسلام کے نظام طہارت و نظافت کی ایک جھلک دکھانا ہے، ورنہ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کی ہے، اور اسلام سارا کا سارا پاکیزگی اور طہارت ہی سے مرکب ہے۔ اس کے علاوہ طہارت و نظافت کا اہتمام کرنے سے انسان کو طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی حفظان صحت معین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نفاست و پاکیزگی کا اگر کوئی انسان التزام کر لے تو بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ شرعی اور طبی نقطہ نظر سے جہاں ایک انسان کے لیے نفاست و پاکیزگی کا اہتمام ضروری اور ناگزیر ہے، وہیں عقل انسانی بھی نفاست و پاکیزگی کی متقاضی ہے، اور جو انسان طہارت و صفائی کا اہتمام کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، خوش اخلاقی اور ملنساری سے پیش آتے ہیں، مجلس میں آگے جگہ ملتی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان گندا رہتا ہے، میلا کچالا رہتا ہے اور میلا کچالا لباس پہنتا ہے، اپنی وضع اور حیت کو خوش منظر نہیں بناتا، تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو انقباض اور تقدر ہوتا ہے، مجلس میں پیچھے جگہ ملتی ہے، معاشرہ کے اندر ایسے انسان کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ موجودہ دور میں مسلمانوں میں دین بیزاری اور احکام شریعت سے غفلت و لاپرواہی عام ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات و ہدایت کو وہ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں انگریزی تہذیب و کلچر کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں۔ مسلم معاشرہ سے اسلامی اطوار و عادات ناپید اور انقاع ہو گئے ہیں۔ طہارت و نظافت جو کبھی مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا، سرمایہ عز و افتخار تھا، افسوس آج مسلمان اس سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی طہارت و نظافت کے احکام سے ناآشنا اور نابلد ہیں۔ وضو اور غسل کے فرائض تک ان کو پتہ نہیں۔ نجاست و ناپاکی کے ازالہ کا طریقہ کیا ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کے آداب کیا ہیں، جنابت کے احکام کیا ہیں، حیض و نفاس کے احکام کیا ہیں، اس جیسے روزمرہ پیش آنے والے عام مسائل کی نئی نسل کو خبر تک نہیں۔ یہ صورتحال کافی افسوسناک اور غم انگیز ہے۔ موجودہ زمانہ میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نسل کے سامنے طہارت و صفائی کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ طہارت کے بنیادی احکام کیا ہیں، طہارت کے بنیادی احکام سے انہیں روشناس کرایا جائے، اسلامی تہذیب و ثقافت سے محبت کا نقش ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ثقہ اور مستند علماء کرام اور مفتیان کرام سے اسلامی تعلیمات سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے، تاکہ دنیا میں پاکیزگی کامیابی کے ساتھ آخرت کی ہمیشہ کی کامرانی مقدر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔